السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اسلامک اتہاس کا وہ واقعہ جب مشرکین مکہ نے جنگ بدر کی ہار کے بعد مسلمانوں پر پھر سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جنگ بدر کے میدان میں شکست کھانے کی وجہ سے مشرکین مکہ کے معاشی مفادات پر بے شک چوٹ پڑی تھی۔ شام جانے والے تمام تجارتی قافلے مدینہ کے قریب سے گزر کر ساحلی راستہ اختیار کرتے، مگر اب یہ صورت پیدا ہو گئی کہ ساحلی علاقوں کے کچھ قبیلوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اس لیے ان کا یہ راستہ مسدود ہو کر رہ گیا۔ ادھر مایوس ہو کر مشرکین مکہ نے اپنے تجارتی قافلوں کے لیے عراق کی راہ اختیار کر لی، مگر غزوہ بدر کے 6 ماہ بعد جب صفوان بن امیہ کی سالاری میں مشرکین مکہ کا ایک قافلہ عراق کے راستے سے شام جا رہا تھا تو اسے زید بن حارثہ نے چھاپا مار کر لوٹ لیا۔ اس طرح مکہ والوں کے تمام تجارتی راستے بند ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے مشرکین مکہ کے تمام بڑے بڑے سردار سر جوڑ کر بیٹھے۔ یہ پہلا اشارتاً بیان کیا جا چکا ہے کہ بدر میں ابو جہل اور عقبہ کی موت نے قریش کے سردار اعظم کا تاج ابو سفیان کے سر پر رکھ دیا، جس سے دولت امویہ کا آغاز ہوا۔ قریش دنیائے عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ اس کی 2 شاخیں تھیں، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ قریش مکہ اور مدینہ دونوں جگہ آباد تھے۔ مکہ کے قریش قریش اموی اور مدینہ کے قریش قریش ہاشمی کہلاتے۔ مکہ کے قریش مشرکین مکہ ایک طرف تو بدر کے میدان میں اپنے بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے سے مسلمانوں سے خار کھائے ہوئے بیٹھے تھے، دوسری طرف ان کے تجارتی قافلوں کا مدینہ کے قریب سے گزر کر شام جانا بند ہو گیا اور انہیں ایک طویل چکر کاٹ کر برائے عراق شام جانا پڑتا۔ اب عراق کے راستے میں بھی خطرات پیدا ہو گئے اور اپنے معاشی مفادات مزروع ہونے سے وہ بے حد گھبراتے۔ اب مکہ والوں کے پاس 2 ہی راستے تھے، صلح و عاشی کا راستہ کہ وہ مدینہ کی اسلامی حکومت کو تسلیم کر لے، یا دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ مدینہ والوں کے ساتھ ایک بار پھر سے خون کی ہولی کھیلے۔ دوسری صورت زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ ایک بار وہ اسلام کے ضیالوں کے ہاتھوں کٹ چکے تھے اور ان کا سب سے بڑا سردار ابو جہل تو کمسن جوان معاذ اور معوذ کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ مگر مثال مشہور ہے کہ جب گدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ اس مثال کے مطابق انہوں نے ایک اور جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ مشرکین مکہ کے نئے سردار ابو سفیان بن حرب نے یہ فیصلہ شاید اس لیے کیا تھا، بدر کے میدان میں مارے جانے والوں کے گھر ماتم کدا بنے ہوئے تھے اور مقتولوں کے عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ مکہ کا بچہ بچہ مرنے والوں کا انتقام لینے کو بےتاب تھا۔ ابو سفیان نے خود بھی انتقام کی قسم کھائی تھی، بلکہ اس نے یہ عہد بھی کیا تھا کہ جب تک وہ مقتولوں کا انتقام نہ لے لے گا اس وقت تک نہ تو وہ نہائے گا اور نہ ہی سر پر تیل ڈالے گا۔ ابو سفیان نے جنگ کا فیصلہ اور عہد تو کر لیا، مگر اس پر یہ خوف بھی تھا کہ کہیں اس مرتبہ بھی بدر والا حال نہ ہو، اس لیے وہ بہت محتاط تھا اور پورے انتظامات کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس نے مدینہ کے یہودیوں سے رابطہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ کام خطرناک تھا اور اس کے لیے کسی بہت بھروسہ مند آدمی کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اس نے طے کیا کہ یہودیوں سے کسی اور کے ذریعے پیغام و سلام کے بجائے وہ خود مدینہ پہنچ کر ان سے براہ راست گفتگو کرے اور ان کے مشوروں سے استفادہ کرے۔ ابو سفیان نے فوراً ہی اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنایا۔ اس نے 200 سواروں کو ساتھ لیا اور خفیہ طور پر مدینہ جا پہنچا۔ اپنے ساتھیوں کو تو اس نے مدینہ کے باہر چھوڑا اور خود رات کی تاریکی میں یہودیوں کے محلے میں جا پہنچا۔ اسے بنو نصیر کے سردار سلام بن مشکم یہودی کے گھر پہنچنے میں کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ ایک یہودی دکاندار اسے سلام بن مشکم کے گھر چھوڑ آیا۔ سلام بن مشکم اس کا پرانا یار
اور ہم نوالا اور ہم پیالہ تھا۔ اس نے اپنے قدیمی دوست ابو سفیان کی شراب نوشی کی شاندار دعوت کی۔ دونوں بڑی دیر تک شراب نوشی کرتے رہے اور مختلف موضوعات خاص کر مدینے میں اسلام پھیلنے پر گفتگو کرتے رہے۔ سلام بن مشکم نے ابو سفیان کو مدینے کے بہت سے مخفی رازوں سے آگاہ کیا، مگر ساتھ ہی اسے یہ مخلصانہ مشورہ بھی دیا کہ خبردار، اس وقت مسلمانوں پر حملے کا تصور بھی مت نہ کرنا، ورنہ بدر سے زیادہ خوفناک ہار سے دوچار ہو جاؤ گے۔ سلام کی اس نصیحت سے ابو سفیان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ ممکن ہے ابو سفیان اپنے یہودی دوست کے پاس اس وجہ سے آیا ہو کہ اس کے مشورے سے وہ اپنے 200 سواروں کے ساتھ مدینہ کے کسی حصے پر شبخون مار کر مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے۔ یہودی سردار نے اسے سوکھا سا جواب دے کر رخصت کر دیا تھا۔ ابو سفیان شروعات رات میں مدینے میں داخل ہوا تھا۔ اس وقت تک مدینہ کے کوچہ بازار میں کافی چہل پہل تھی، اس لیے اسے سلام کے گھر تک پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی، مگر اس کی مدینہ سے واپسی کے وقت رات کا آخری پہر تھا اور مدینہ نبی میں جگہ جگہ مسلح پہرا لگا تھا۔ ابو سفیان کو پھونک پھونک کر قدم اٹھانے پڑ رہے تھے۔ بہرحال وہ پہرے داروں سے بچتا بچاتا اپنے ساتھیوں تک جا پہنچا۔ اس کے ساتھی سوار بہت پریشان ہو رہے تھے۔ ابو سفیان کو دیکھ کر انہیں اطمینان ہوا، ابھی کچھ رات باقی تھی۔ ابو سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے سواروں کے ساتھ فوراً وہاں سے واپس مکہ کی طرف چل پڑا۔ اسے اپنی مہم کی ناکامی اور بیکار سفر پر بہت افسوس تھا، مگر کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مزاج کے مطابق اس نے مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر عریض نامی ایک چھوٹے سے قصبے پر، جس میں مشکل سے ہی گنے چنے مکان ہوں گے، حملہ کر دیا۔ گاؤں میں آدمی ہی کتنے تھے جو جم کر مقابلہ کرتے۔ سعد بن عمر انصاری اس گاؤں کا رہنما تھا۔ گاؤں پر حملہ ہوتے ہی پورا گاؤں جاگ اٹھا، کیونکہ مشرکین مکہ نے گاؤں کے باہر گھاس کے انبار پر آگ لگا دی تھی، جس سے چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ سعد بن عمر انصاری اپنے چند آدمیوں کے ساتھ تلواریں کھینچ کر حملہ کے مقابلے پر آیا، مگر وہ اور اس کے ساتھی پیدل تھے اور حملہ ور گھوڑوں پر سوار تھے۔ ادھر 15 کے قریب دیہاتی تھے جو گہری نیند سے گھبرا کر اٹھے تھے، اور ادھر 200 سوار ہر طرح کے ہتھیاروں سے مسلح۔ مقابلہ کیا ہونا تھا؟ حملہ وروں کے ایک گروہ نے 15 کی اس ٹکڑی کا رخ کیا اور انہیں مارتے کاٹتے نکل گئے۔ گاؤں کا غریب رہنما سعد بن عمر اس میں شہید ہو گیا۔ گھاس کے تمام ڈھیر جل گئے، کچھ مکانوں میں بھی آگ لگ گئی۔ ظالموں نے کھجوروں کے پھلدار درختوں میں بھی آگ لگا دی۔ درختوں کے نیچے جو گھاس پھوس جمع تھا اس نے آگ پکڑ لی، پھلدار درخت بھی خاک ہو گئے۔ ابو سفیان اجالہ پھیلنے کے ڈر سے اپنے ساتھیوں کو تیز گھوڑے بھگانے کا حکم دے رہا تھا۔ وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے مدینہ سے اتنی دور پہنچنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے اس کے پیچھا کرنے کا خطرہ نہ رہے۔ اس نے مدینے میں ناکام ہونے کے بعد اس چھوٹے سے گاؤں پر شب خون مار کر اپنے دل کو تسلی دے لی تھی۔ ابو سفیان کا یہ بھی خیال تھا کہ اس نے گاؤں پر حملہ کر کے اپنی وہ قسم پوری کر دی ہے جس میں اس نے اعلان کیا تھا، میں پہلا کام یہ کروں گا کہ مقتولین بدر کا انتقام لوں گا۔ گویا سعد بن عمر انصاری کو شہید کر کے اس نے بدر کے 70 مقتولوں کا بدلہ لے لیا تھا۔ صبح ہوتے ہوتے اس شب خون کی خبر اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ اسی وقت سوار ہوئے اور کچھ سواروں کے ساتھ مشرکین مکہ کے تعاقب پہ چل پڑے، مگر ابو سفیان پہلے ہی بہت دور نکل چکا تھا۔ ہر طرف دہشت طاری تھی۔ وہ اپنے گھوڑوں کو تیز سے تیز تر بھگائے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر مدینہ والے اس تک پہنچ گئے تو اس کی جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔ ابو سفیان نے گھوڑا بھگاتے بھگاتے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، اپنے ساتھ لائے ہوئے خوراک کے سامان کی تھیلیاں پھینک دو تاکہ گھوڑوں پر وزن کم ہو جائے اور وہ تیز تر دوڑ سکے۔ چنانچہ سواروں نے رسد کی تھیلیاں پھینک دی۔ ان تھیلیوں میں ستو بھرے ہوئے تھے۔
ستو کو عربی میں سویق کہتے ہیں، اس لیے یہ واقعہ غزوہ سویق کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ غزوہ سویق کا دوسرا نام غزوہ کرکرہ الکم بھی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا تعاقب کرکرہ الکم کے مقام تک کیا تھا، مگر ابو سفیان آپ کے ہاتھ نہیں آیا اور جان بچا کر نکل گیا۔ اس چھاپے اور آخرت پر قاتلانہ حملے کی سازش نے مدینے والوں کو مشرکین مکہ کے بدنیت ارادوں سے پوری طرح واقف کر دیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ مستقبل قریب مکہ والوں سے کوئی نہ کوئی بڑی جنگ ضرور ہوگی۔ مشرکین مکہ پہلے ہی سے خود کو جنگ کے لیے تیار کر چکے تھے، وہ جوش انتقام سے بوکھلائے پھر رہے تھے، مگر ان کا کوئی زور نہ چل پا رہا تھا۔ ابو سفیان ان کا سردار تھا۔ سوانان مکہ اگرچہ جنگ کے لیے بہت بے چین تھے، مگر ابو سفیان انہیں روکے ہوئے تھا، اور یہودی قبیلہ بنو نذیر کے سردار سلام بن مشکم کی ہدایت اور مشورے کے تحت اپنے لشکر کو مضبوط کر رہا تھا۔ جنگی تیاریوں کے سلسلے میں ابو سفیان نے 2 اہم قدم اٹھائے۔ جنگ بدر سے پہلے ابو سفیان کی قیادت میں جو قافلہ شام سے واپس آیا تھا، اسے 50,000 دینار کا منافع ہوا تھا۔ یہ منافع جنگ بدر کی وجہ سے تقسیم نہ ہو سکا تھا اور اب تک محفوظ رکھا تھا۔ ابو سفیان نے یہ تحریک کی اس منافع کو تقسیم کرنے کی بجائے پوری کی پوری رقم کو جنگی تیاریوں پر خرچ کر دیا جائے۔ ابو سفیان کی اس تحریک کو تاجروں نے عام طور پر پسند کیا، خاص کر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ان میں پیش تھا۔ دوسرا کام ابو سفیان نے یہ کیا کہ اسلام کے خلاف پرچار پرسار کرنے اور عرب کے قبیلوں میں مسلمانوں کے خلاف جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے 2 شاعروں کی خدمت حاصل کی۔ یہ عرب کے مشہور تم شاعروں میں سے تھے۔ ان میں سے ایک عمرہ تھا اور دوسرا شاعر مصافہ تھا۔ ان دونوں شاعروں نے عرب کے مختلف قبیلوں میں جا کر انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا اور جوش پیدا کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران کعب بن اشرف نام کا مدینے کا شاعر بھی مکہ آیا اور اس نے اپنے پرجوش کلام سے مشرکین مکہ کو مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے بھڑکا دیا۔ مشرکین کی اس پرچار پرسار میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ ان عورتوں نے طعنہ و تنشیق کے تیر چلا کر مشرکین مکہ کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف زہر بھر دیا اور ان کے جوش انتقام میں اضافہ کیا۔ اصل میں جنگ بدر سے پہلے تک تمام عرب قبیلوں نے قریش مکہ کو نہ کیول راجنیتک بلکہ سامرک روپ سے بھی اپنا سردار نہیں مانا تھا، مگر جنگ بدر کی شکست نے مکہ والوں کو دوسرے قبیلوں کی نظر میں حقیر کر دیا تھا۔ اس لیے اب یہ بات ان کے وقار کا سوال بن گئی تھی اور وہ اپنے وقار اور اپنی برتری دوبارہ ثابت کرنے کے لیے جنگ بدر کا انتقام لینا نہایت ضروری سمجھتے تھے۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آخری سے 3 ہجری مطابق مارچ 225 عیسوی کو ابو سفیان بڑی تیاری اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ 3000 کا عظیم الشان لشکر لے کر مکہ سے نکلا۔ اس لشکر میں شامل تھے 200 گھوڑے سوار، 3000 اونٹوں پر پیدل فوج اور رسد کا سامان، 700 زرہ پوش جنگجو۔ اس لشکر میں 15 اونٹوں پر مکہ کے معزز گھرانوں کی عورتوں کا ایک دستہ بھی تھا۔ یہ عورتیں اس لیے ساتھ جا رہی تھیں شاعری پڑھ کر مردوں میں غیرت پیدا کرے اور ان کے قدم جمے رہے۔ ان عورتوں میں خاص طور میں شامل تھی ہندہ بن عبہ، ابو سفیان کی بیوی۔ مکہ میں ایک رئیس زبیر بن مطمع کے پاس ایک حبشی نژاد کا غلام تھا جس کا نام وحشی تھا۔ وحشی اپنی نیزہ بازی کے لیے پورے عرب میں مشہور تھا، جیسے کہ اوپر لکھا گیا ہے کہ ہندہ اس لشکر کے سردار ابو سفیان کی بیوی تھی۔ ہندہ اپنے والد کا قتل کا بدلہ حضرت حمزہ سے لینے کے لیے بہت بے چین تھی۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہندہ نے زبیر بن مطمع سے کہا، تم اپنے نیزے باز غلام وحشی کی خدمت میرے سپرد کرو۔
تاکہ میں وحشی کو جنگ میں حضرت حمزہ کو نیزہ مار کر شہید کرنے کا معمر کر سکوں۔ جس طرح ہندہ کے والد عقبہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں میدان بدر میں مارا گیا تھا، اسی طرح زبیر بن مطمع کا بیٹا بھی حضرت حمزہ کے ہاتھوں غزوہ بدر میں مارا گیا تھا۔ زبیر نے بنا کسی بہانے اور جھجک کے اپنے غلام وحشی کو ہندہ کے سپرد کر دیا۔ ہندہ نے وحشی سے بات چیت کی اور وعدہ کیا، اگر تم جنگ کے دوران حمزہ کو مارنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ وحشی آزادی کے نام پر یہ کام کرنے کو تیار ہو گیا اور ابو سفیان کے لشکر میں شامل ہو کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت عباس اگرچہ اسلام کی راہ پر آ چکے تھے مگر ابھی تک مکہ معظمہ میں ہی مقیم تھے۔ جب مشرکین کا لشکر کعبے سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا تو حضرت عباس نے ایک تیز رفتار قاصد مدینے بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے ارادوں اور تیاریوں سے آگاہ کیا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پا کر تو انس اور مونس کو معائنہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان مخبروں نے واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا، اے رسول خدا، قریش کا لشکر مدینے کے قریب عریض تک پہنچ چکا ہے۔ عریض مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ وہی گاؤں تھا جس پر ابو سفیان نے 200 سواروں کے ساتھ مدینہ سے واپس جاتے ہوئے شب خون مارا تھا۔ اس شب خون میں گاؤں کے ڈھیر مکان اور فصل اور پھلدار درخت جل گئے اور سعد بن عمر نامک ایک انصاری کو شہادت ہوئی۔ دوسری صبح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا، مشرکین مکہ کے لشکر کے عریض تک پہنچنے کی خبر دی اور ان سے مشورہ مانگا۔ ایک تجربہ کار محاصر نے رائے دی، اے اللہ کے رسول، میرا خیال ہے عورتوں کو شہر سے 12 کلو میں بھیج دیا جائے اور دشمن کا مقابلہ شہر میں گھیرا بندی کر کے کیا جائے۔ کچھ اور تجربہ کار صحابہ نے اس رائے کی تائید کی۔ ان تائید کرنے والوں میں رئیس منافقین عبداللہ بن سلول بھی تھا، لیکن جو نوجوان صحابہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے ان میں سے کسی نے اس رائے کا شدت سے مخالفت کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم بہادروں کی طرح شہر سے نکل کر دشمن کے حملے کا جواب دیں گے۔ ہمیں ایسی مجبوری نہیں ہے کہ شہر کے اندر گھیرا بندی میں رہ کر مشرکین سے رکشا کرے۔ اس نو عمر کے صحابہ کے ساتھ ان کے سبھی یار دوست بھی ہو گئے اور سب نے فرد در فرد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلے میدان میں جنگ کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جواب لیے بنا یہ سبھی گھر کے اندر چلے گئے اور جب وہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بدن پر زرہ بندی ہوئی تھی۔ اس وقت کچھ لوگوں کو ندامتی ہوئی کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کیوں مشورہ دیا۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ چاہے تو ہم شہر کے اندر رہ کر جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ ابو سفیان کے شب خون اور مکہ کے لشکر کی تیاری دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صبر اور حوصلے سے انتظار کیا۔ صحابہ کرام نے اپنی تلواریں تیار کر لی، دل مضبوط کیا اور کھلے میدان میں اسلام اور انصاف کا حق کا دفاع کرنے کا ارادہ کیا۔